بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے مسجد اقصی مدرسہ عربیہ وسیعۃ العلوم کے جلسے سالانہ میں جلسہ دستار بندی میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کمرے میں ہیں، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، ان کا ہی خطاب ہوگا، اور میں تو کچھ دیر بات کر کے جب تک حضرت نہیں آتے، ابھی لمبے سفر سے آئے ہیں، تھوڑا سا فریش ہو کر وہ آ جائیں گے۔ اور حضرت سے درخواست کی ہے میں نے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر، اس ملک میں ہمارے اکابر کی خدمات پر گفتگو کیجیے۔ رات کے جلسے کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہوگا، لیکن اس وقت انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، تو میں بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو یہ وصیت کی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تم لوگ جو موجود ہو، یعنی موجود صحابہ کرام سے آپ نے کہا تھا کہ تم میرا لایا ہوا دین ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ کا یہ کہنا پچھلے کسی پس منظر کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ خداوند قدوس نے مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں انبیاء کرام بھیجے۔ پچھلے انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے، اپنے اپنے علاقوں کے نبی ہوتے تھے، ان میں سے کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں تھا۔ اور پچھلے انبیاء کرام ایک آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، ایک سلسلہ تھا، ان میں سے کوئی آخری نبی نہیں تھا کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اب جب وقت آیا خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، اور وقت آیا کہ اب آخری پیغمبر کو بھیجا جائے، جن کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں، آخری کتاب جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، آخری شریعت جس کے بعد کوئی شریعت نہیں، تو اب وہ آخری نبی علاقائی تو نہیں ہوں گے، کسی ایک قوم کے تو نہیں ہوں گے، ساری انسانیت کے ہوں گے، پوری کائنات کے ہوں گے۔ تو خداوند قدوس نے ان کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، اب یہاں قوم علاقہ نہیں ہے، برادری نہیں ہے، خطہ نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کی اس کائنات میں بسنے والا کوئی بھی ہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک تو آپ کا پیغام عام ہے، اور آپ کی بعثت کا مقصد قرآن بتلا رہا ہے کہ آخری پیغمبر کے آنے کے بعد ٹارگٹ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، تو قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اب یہ دین تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ دین اسلام کے بعد اب پچھلے کسی نبی پیغمبر کی بات نہیں چلے گی، قرآن کے بعد پچھلی کسی کتاب کی بات نہیں چلے گی، اب قیامت تک قرآن کی بات چلے گی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہوئی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے تمام بندوں تک پہنچا دیں۔ آپ نے کوشش کی،
ذمہ داری سے زیادہ کوشش کی. ذمہ داری صرف پہنچانے کی تھی، آپ نے پہنچانے سے آگے بڑھ کر منوانے کی کوشش کی، سمجھا کر، بجھا کر، چمکار کر، کڑوی کسیلی سن کر. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ ایک ایک آدمی کے پاس آپ 10 مرتبہ 20 مرتبہ جائیں. آپ نے بتلا دیا، مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا ہے اس کی مرضی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت میں، اس کڑھن میں کہ شاید مان جائے، شاید مان جائے، آپ فرما رہے ہیں میری مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے شمع جل رہی ہے، پرندے اس پر گر رہے ہیں. شمع کے اوپر پرندے آ کر آگ کو دیکھ کر گرتے ہیں، لیکن جو پرندہ اس میں گرا وہ جل کر بھسم ہو گیا. اب ایک بندہ پرندوں سے کہہ رہا ہے کہ اس آگ کی روشنی پر مت جاؤ، یہ آگ جلا دے گی. پرندے مانتے نہیں، ادھر سے ہٹاتا ہے ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے ہٹاتا ہے ادھر سے آتے ہیں، اور بیچارہ اپنی کوشش بھر بچانے کی کوشش کر رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان یہ دنیا کی چمک دمک پر گر رہے ہیں جبکہ اس کے نیچے جہنم کی آگ ہے. میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ انسان سمجھنے کو تیار نہیں. ادھر سے روکتا ہوں ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے روکتا ہوں ادھر سے آتے ہیں. جتنوں کو بچا پا رہا ہوں بچا رہا ہوں. حدیث کے اندر یہ بات بار بار کہی گئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں، قبر کا عذاب دیکھ رہا ہوں، جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں، اور انسانوں کی غفلت. آپ نے کوشش کی. مکۃ المکرمہ کے 13 سال تو صرف مظالم سہتے سہتے گزر گئے. ایک دن ظالموں نے سکون سے آپ کو نہیں بیٹھنے دیا، نہ آپ کو نہ آپ کے صحابہ کرام کو. پھر مجبور ہو کر آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ آئے. جس وقت آپ مکے سے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک نگاہ بھر کے مکے کو دیکھا اور ایک نگاہ بھر کے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا اے سرزمین مکہ، اے خانہ کعبہ، اگر تیرے رہنے والے مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. میں مکے کو خوشی سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کو خوشی سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، مجبور کیا ہے انسانوں نے اپنا گھر چھوڑنے پر، اس لیے پردیس میں جا رہا ہوں. آپ مدینہ منورہ گئے. مکے والوں نے وہاں بھی آپ کو قرار سے نہیں بیٹھنے دیا. جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا. 5 سال اس میں گزر گئے. 6 سال آپ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور سعی کرنے کے لیے. لیکن مکے والوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ نہیں، ہماری اجازت کے بغیر آپ آئے کیسے، جبکہ خانہ کعبہ سب کا ہے، پوری دنیا کا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں تو عبادت کرنے آیا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا ہوں. کہنے لگے نہ، ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. اور حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ کر ایک صلح نامہ مرتب ہوتا ہے جس کی مدت 10 سال کی تھی. 2 ہی سال میں وہ صلح نامہ، وہ صلح ٹوٹ گئی. 8 سال یوں ہو گئے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 8 سال یوں گزر گئے. 13 یہ اور 8 وہ، 21 سال گزر گئے. بچے 2 سال. اب اس کے بعد 8ویں سال مکہ فتح ہوتا ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد حالات تھوڑا سا سازگار ہوئے اور معاملہ قابو میں آیا. اب اسلام کا پرچم خانہ کعبہ پر لہرا رہا ہے اور خطہ حجاز میں اسلام کا غلبہ ہوا. فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہے، اور غزوہ حنین کے بعد غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک کے بعد بقرعید میں آپ تشریف لاتے ہیں حج کے لیے. اور ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، محرم سفر اور ربیع الاول میں اللہ کے یہاں سے آپ کا بلاوا آ جاتا ہے. حج کے موقع پر آپ کی زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہیں جو اشارہ دے رہے ہیں کہ میرا وقت قریب آ گیا، میرا وقت قریب آ گیا. اسی موقع پر آپ نے حضرت معاذ کو یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا. حضرت معاذ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں.
حضرت معاذ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نیچے اتر آؤں؟ فرمایا نہیں۔ اسی طرح ان کے قافلے کو روانہ کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ جو باتیں کہہ رہا ہوں سن لو غور سے، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات نہ ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ ہچکی باندھ کے رونے لگے، لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات نہ ہو۔ اور وہی ہوا۔ حج کے موقع پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکۃ المکرمہ کے لیے چلے تو جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وہ تو ساتھ ہو لیے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے وہیں سے مکے کا رخ کیا۔ یہ 1.25 لاکھ کا مجمع مدینہ کی آبادی میں نہیں تھا، جو جہاں تھا وہیں سے وہ لوگ چل کر مکۃ المکرمہ میں جمع ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے 1.25 لاکھ جانثاروں نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ عرفات کا میدان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہے۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ لوگوں بتلاؤ اللہ کی امانت میں نے تم تک پہنچا دی کہ نہیں؟ اللہ نے مجھ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے وہ کام پورا کیا کہ نہیں؟ پہلے صحابہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے، اس لیے کہ وہ جملہ ذرا سا مختصر تھا، شارٹ تھا۔ وہ سوال تھا حل بلغت، میں نے پہنچا دیا، حل بلغت۔ تبارہ صحابہ سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو جس امانت کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی ہمارا پیغام انسانوں تک آپ پہنچا دیجئے، تو میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ بس صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، آپ نے صرف پہنچایا نہیں ہے، آپ نے ایسی کوشش کی ہے، ایسی محنت کی ہے کہ امت اس کا احسان قیامت تک ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو میں نے کوشش کی، جہاں تک ہو سکا میں نے کیا، لیکن ابھی بھی دین کائنات میں پھیلا نہیں ہے، ابھی بھی اللہ کا دین پورے عالم میں پھیلا نہیں ہے۔ اب تم سے کہتا ہوں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ یہ ہے پس منظر اس جملے کا۔ حج ختم ہو گیا، صحابہ کرام میں سے بڑی تعداد وہ تھی جو لوٹ کر اپنے گھروں کو نہیں گئے، دنیا میں پھیل گئے، ہندوستان بھی آئے اور جہاں گئے اسلامی شان و شوکت کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ گئے۔ اس ملک میں صحابہ کرام کے توسط سے ساحلی علاقوں میں اسلام آیا، وہ تاجر بن کر آئے، ایماندارانہ کاروبار کیا، انسانیت، پیار، پریم اور محبت اور کاروبار میں سچائی، دھوکہ نہیں۔ اگر میرے مال میں عیب ہے تو بتلا دوں بھائی دیکھو رومال میں کنارے میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو پسند ہو 10 روپے کا ہے تو آپ لے لیجئے۔ لینے والا یہ جان کر لے گا کہ میں کیا لے رہا ہوں، کتنے کا لے رہا ہوں، کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ مال تو خراب ہے، اب میں کسٹمر کو بیوقوف بناؤں، ایسی کوالٹی کا رومال ہے 10 سال خراب نہیں ہوگا، کمپنی میں 300 کا ملتا ہے، میں آپ کو 100 روپے کا دے رہا ہوں۔ بیوقوف بنا کے اس کو میں نے پہنا دیا، گھر جا کر کھولا اس نے، اس کو لگا یار وہ تو بیوقوف بن گیا، جو صبح شام کا کام ہے۔ آج جو سیلس مینی کا باقاعدہ کورس لوگ کرتے ہیں اور دکاندار ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں، چاپٹر لوگوں کو، چرب زبان لوگوں کو، جو خراب سے خراب مال گاہک کو دے کر کے مالک کا فائدہ کراویں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کسٹمر کو بتلا دیں بھائی دیکھو یہ مال ہے، یہ بھاؤ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو پڑتا ہے تو آپ لے لیجیے۔ جب وہ جا کر استعمال کرے گا تو اس کو لگے مال تو بڑا اچھا ہے، تو آئندہ وہ ایڈریس پوچھتا ہوا اسی دکان میں آئے گا۔ میں آپ کو بتلا دوں، سبزی کی گاڑیاں لگتی ہیں، کسی آدمی سے آپ جا کر کے مال لیتے ہیں اور ہر سامان اسی سے لیتے ہیں، بھائی سبزی دے، لوکی دے، تروئی دے، ٹماٹر دے، آلو دے، بھنڈی دے،
وہیں کھڑے کھڑے آپ پورا جھولا بھر لیتے ہیں. کیوں؟ آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ خراب مال نہیں دے گا, اور وہ کہے گا نہیں سیٹ یہ سامان آج آپ مت لیجئے, میں کل دوں گا آپ کو. ایسا بھی ہوتا ہے. اس دکاندار کے پاس کسٹمر پوچھتے پوچھتے پہنچتا ہے. غلے کی دکانیں ہیں, پرچون کی دکانیں ہیں, آپ کے ذہن میں ایک خیال بیٹھا ہوتا ہے فلاں دکاندار ایماندار ہے, اس کے یہاں سے مال لوں گا, حتیٰ کہ آپ فون کر کے گھر مال منگاتے ہیں بھروسے پر کہ خراب مال نہیں دے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے. صحابہ کرام تشریف لائے ساحلی علاقوں میں تو ایک مزاج بنا یہاں کے لوگوں کا کہ وہ عرب تاجر جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے, ان کے مال میں کوئی کمپلین نہیں نکلتا. تو اس طریقے سے ان کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھی. پھر وہ نماز پڑھتے تھے, دعائیں کرتے تھے, چہروں پر نورانیت تھی, لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے, لوگ ان کے پاس امانتیں رکھاتے تھے, وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے. اس اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیلا. کچھ اہل اللہ تشریف لائے, کچھ خانقاہی بزرگان دین تشریف لائے, جن میں سر فہرست نام آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو بعد میں اجمیری کہلائے. آئے تو تھے ایران کے علاقے سے, سنجر کے علاقے سے, لیکن بعد میں اجمیر میں آرام فرما رہے ہیں. وہ خواجہ صاحب کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خود کیا تھے, کیا پیغام لے کر آئے تھے, دل کتنا منور تھا, نگاہ بھر کی جس کو دیکھ لیا زندگی کی کایا پلٹ گئی. وہ حالات تھے. پھر مسلم بادشاہوں کے عروج کا دور آیا. بادشاہوں میں جو اچھے ہیں ان کو ہم اچھا کہتے ہیں, اور جو اچھے نہیں ہیں ہم نے ان کو اچھا کہنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. یاد رکھیے گا, صاحب مسلمان تھا ہم اس کو اچھا ہی کہیں گے, نہیں. ان میں اچھے بھی تھے, غیر اچھے بھی تھے. جو اچھے تھے وہ اچھے, جو غیر اچھے وہ غیر اچھے. ہمارے آئیڈیل بادشاہ لوگ نہیں ہیں, ہمارے آئیڈیل خانقاہی بزرگان دین ہیں, تاجر صحابہ کرام ہیں. ہمارا آئیڈیل ہمارا قرآن ہے, ہمارے آئیڈیل ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عروج کے بعد زوال کا زمانہ آیا. اب سیدھی بات ہے, کسی بھی قوم میں عروج کے بعد زوال جو آتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تفصیل لمبی ہے اس کی. 1857 کی دلی کی جنگ جو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی, جو کئی مہینے چلی, جس میں بڑی تعداد میں اکابر اولیاء اللہ شامل تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود شامل تھے, اور ان کے دو اہم شاگرد رشید مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر حافظ ضامن وغیرہ. جنگ ہوئی, حالات موافق نہ تھے, بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی, وہ گرفتار کر کے رنگون بھیج دیے گئے, اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. حالات ایسے ہو گئے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں اور وہ حالات سن لیں تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تشریف لا رہے حضرت؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اس ملک میں مسلمانوں کے دین و ایمان کو محفوظ رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہو گیا. میں آپ کو ایک آدھ واقعات سناتا ہوں. شہر دلی کے اندر 50 مقامات وہ ہیں, پرانے نقشے میں کسی مسلم رئیس کی وہاں کوٹھی ہوتی تھی, محل ہوتا تھا, اس کو مسمار کیا گیا ہے, وہاں روڈ نکال دی گئی ہے, وہاں پارک بنا دیا گیا ہے, وہاں بیت الخلا بنا دیا گیا. لکھنے والے لکھتے ہیں عید کا دن ہے, فجر کے بعد سمئی تیار ہے, عورتیں سمئی لے کر آ رہی ہیں, کپڑے نکالے گئے ہیں کہ نہائیں گے دھوئیں گے, خوشبو استعمال کریں گے, مسجد جائیں گے. عین عید کے دن گھر میں پولیس داخل ہوتی ہے ہمارے کسی بڑی شخصیت کو گرفتار کرنے کے لیے. باپ کو بھی گرفتار کرتے ہیں, بیٹے کو بھی گرفتار کرتے ہیں, بڑے بھائی کو بھی گرفتار کرتے ہیں, چھوٹے بھائی کو گرفتار کرتے ہیں. نہ انہیں معلوم ہے کہ اسے کہاں لے گئے, نہ انہیں معلوم ہے کہ اسے کہاں لے گئے. کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کیوں گرفتار کر رہے ہو, کہاں لے جا رہے ہو. اگر کھڑا کر کے گولی مار دیا چلو صبر آ گیا, بھائی ابا نہیں رہے, بھیا نہیں رہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا تھا. جان لینے کے لیے گولی مارنا کافی نہیں ہوتا تھا. ہاتھ پیر باندھ کر توپ کے دہانے پر رب پر توپ داغی جاتی تھی.
لاش کے چتھڑے بکھر کر میلوں دور، سر کہیں گرتا تھا، ٹکڑا کہیں گرتا تھا، خون کی چھینٹیں بکھر جاتی تھیں اور وہ کھڑے ہو کر قہقہے لگاتے تھے۔ کسی مسلمان ذمہ دار کو، رئیس کو، کسی بڑے عالم کو ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھالا گیا اور کسی پیڑ کے پاس جا کر شاخ میں پھندا پہنایا گیا، ہاتھی کو ہانک دیا گیا، لاش وہیں جھول گئی۔ کسی کو اٹھا کر کالا پانی بھیج دیا گیا۔ کالا پانی کیا تھا؟ وہ زہریلے پانی کے جزیرے جہاں انسانوں کی آبادی ممکن نہیں تھی، جس پانی کو پی کر کے پیٹ پھول جاتے تھے، کھجلیاں ہو جاتی تھی، پیلیا ہو جاتا تھا، کول ہو جاتا تھا، خطرناک بیماریاں ہوتی تھی۔ ان 4000 جزائر میں ہمارے اکابر کو لے جا کر قید کیا گیا ہے۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہاں کون ہے، وہاں کون ہے، وہاں کون ہے۔ کتنے اللہ کے بندے وہیں آخرت کو چلے گئے، ان کی قبریں وہیں بنی ہوئی۔ ہمارے کورس میں ایک کتاب ہے علم الصیغہ، فن صرف کی، اس کے مصنف کو وہیں قید کیا گیا تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر قید خانے کے اندر وہ کتاب لکھی ہے۔ ان کے پاس اس کتاب کو لکھنے کے لیے نہ کوئی لائبریری تھی، نہ دوسری کوئی کتاب تھی، اپنے ذہن کی مدد سے کتاب لکھی ہے، جو اتنی معیاری کتاب ہے کہ داخل کورس ہے۔ سبحان اللہ، یہ دور تھا اور ملک میں ایسا لگ رہا تھا کہ اب دین و ایمان بچے گا نہیں، اب دین و ایمان نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کو بتلا دوں، اس وقت ایک طرف تو مظالم کی داستان یہ ہے اور ایک طرف انگریز نے پورے ملک میں اپنے پادری اتار دیے تھے عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب ان حالات میں ان عیسائی پادریوں سے مقابلہ کرنا، سوالات کے جوابات دینا، اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ 1857 سے 2 سال پہلے 55 کے آخر میں 56 میں آگرہ میں ایک مناظرہ ہوتا ہے پادری فنڈر سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا۔ آگرہ چونکہ اکبر کے زمانے میں آگرہ راجدھانی تھا، اس لیے اس وقت کی تاریخ میں آگرہ کو اکبر آباد کہتے ہیں۔ اس وقت کی تاریخ میں آپ کو آگرہ نہیں ملے گا، اکبر آباد۔ تو تاریخ میں مناظرہ اکبر آباد موجود ہے، جو مختلف کتابوں میں ہے۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے جو مولانا نظام الدین اسیر ادنوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریک۔ یہ کتاب موٹی کتاب ہے، یہاں کئی مرتبہ بیچی میں نے اعلان کیا ہے۔ اس میں اس مناظرے کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ پادری فنڈر کو برطانیہ سے ہندوستان بھیجا گیا تھا، یہ کنٹراکٹ دے کر کے، ذمہ داری دے کر کے کہ تم پورے ہندوستان کو عیسائی بنا کر لوٹو گے۔ اس نے کہا میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس نے آ کر ہندوستان میں چیلنج کیا۔ اس چیلنج کو قبول کرنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے بندے، دنیا ان سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے چیلنج کو قبول کیا اور آگرہ کے اندر عوامی مجمع میں اسٹیج لگا، ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اس کے اندر، اور پادری فنڈر سے گفتگو ہوئی، اور پادری فنڈر مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے مقابلے میں شکست فاش کھایا، شکست فاش، اور اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے ہندوستان ہی چھوڑ دیا اور جا کر برطانیہ میں یہ اطلاع کی کہ اگر دنیا کے اندر عیسائی مذہب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو رحمت اللہ کیرانوی کو فوراً گرفتار کر کے زندہ مردہ کسی بھی حال میں پکڑو اس کو اور اس کو ختم کرو۔ اگر یہ باقی رہ گیا تو عیسائیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے، انتصار الحق، وہ کتاب موجود ہے ریکارڈ کے اندر۔ ہو گیا مناظرہ۔ اس مناظرے کے 1 سال کے بعد دلی کی وہ جنگ ہو گئی، جس کے بعد علماء کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی اپنے مکان میں ہے کیرانہ میں، اس وقت ضلع مظفر نگر تھا، اب ضلع شاملی ہو گیا ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، ظہر کی نماز، فوج نے آ کر مسجد کو گھیر لیا۔ کسی نے اطلاع کی مولانا کو کہ مولانا صاحب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوج باہر لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت فرض نماز کے بعد مصلیوں کے ساتھ پچھم کی ایک کھڑکی تھی، پچھم سمت میں، اس میں خاموشی سے نکل کے محلے کے اندر سے آگے چلے گئے۔ اب پولیس انتظار کر رہی ہے کہ اب نکلیں گے تب نکلیں گے۔ پوری مسجد خالی ہو گئی۔
فوج اندر آئی تو مولانا تھے نہیں. اب فوراً پوری بستی کا محاصرہ کر لیا گیا اور اس کے بعد مولانا کا پیچھا کرتے ہوئے مولانا وہاں سے کیرانہ سے سورت تک پیدل کے راستے چل کر آئے ہیں. اور جس بستی میں شبہ ہوا ہے کہ مولانا ہوں گے پوری بستی میں آگ لگا دی. جن کھیتوں میں شبہ ہوا ہے گنے کے کھیت ہیں, ارہر کے کھیت ہیں, کھیتی میں آگ لگا دی. مولانا فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں اسی کھیت کے اندر ہوتا تھا اور میڑ سے فوج گزرتی تھی. ایک موقع ایسا تھا کہ مولانا ہے اور کھیتی کرنے والا کسان ہے اور سامنے سے فوج آ رہی ہے. اب فوج تو آگے پوچھے گی, اب تو بچنے کا سوال نہیں. تو اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا صاحب دیکھو فوج آپ کو پکڑنے آ رہی ہے, آپ ایک کام کرو, میرا کھرپا لے کر آپ گھاس کھودو تو آپ کو سمجھے گا کسان, مجھے گرفتار کریں گے, میں ایک عام آدمی ہوں, قربان ہو جاؤں گا, آپ تو بچ جاؤ گے. ان کی CID نے بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ اس کھیت میں فوج نے آ کر کے اس کسان سے پوچھا کہ یہاں کون کون ہے. تو اس نے کہا کون ہے؟ وہ دیکھو میرا نوکر کام کر رہا ہے کھیت میں, گھاس کھودتا, اور میں ہوں. عقل پر پتھر پڑے تھے, وہیں سے لوٹ گئے. اللہ کو بچانا تھا. پھر مولانا وہاں سے سورت آئے اور سورت کی بندرگاہ سے آپ جدہ گئے. پھر مکۃ المکرمہ میں ایک محترمہ نے آپ کو جگہ دی مدرسہ قائم کرنے کی. وہاں آپ نے ادارہ قائم کیا مدرسہ سہولتیہ, جو سعودی حکومت میں واحد ایسا ادارہ ہے جو آزاد ہے اور مولانا کے خاندان کے لوگ اس کو دیکھتے. یہ وہ حالات تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہندوستان چھوڑ کر مکۃ المکرمہ ہجرت کر گئے. ملک میں دین و ایمان کیسے بچے گا؟ خداوند قدوس نے اپنے نیک بندوں کے دل کے اندر القاء کیا کہ اب تم اداروں کی بنیاد رکھو. تو ان حالات میں 1866 میں جب مسلمانوں کا دین و ایمان بچانا مشکل تھا, مسلمانوں کے وجود کے لالے پڑے ہوئے تھے, ان حالات میں اللہ کے 6 نیک بندوں نے دیوبند کی بستی میں بیٹھ کر چھتا کی مسجد میں, مسجد آج بھی موجود ہے, ایک مسجد کے برآمدے میں انار کے پیڑ کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد سے جس ادارے کی بنیاد ڈالی ہے, جو 2-3 سالوں کے اندر پورے عالم کا مرکز بن گیا, پوری دنیا سے طلباء وہاں پڑھنے آنے لگے, اس ادارے کا نام ہے دارالعلوم دیوبند. ملک کے ادارے اور بنے اور بنیں گے. رقبے کے اعتبار سے کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے, طلباء کی تعداد کے اعتبار سے بڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو مرکزیت اللہ نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو دی ہے, اس کے اکابر کے اخلاص, مجاہدے, قربانیوں کے نتیجے میں آج بھی بحمد اللہ پوری دنیا دینی علوم کا مرکز کسی ادارے کو اگر مانتی ہے تو دارالعلوم دیوبند کو. اس کے نائب محتمم استادوں کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی مدظ اللہ العلی, جو ہمارے شام کے اجلاس میں آپ نے دیکھا باہر اسٹیج لگا ہوا ہے, بینر لگا ہوا ہے, تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت تھکے تھے, کچھ دیر آرام کر رہے تھے. میں نے کہا شروع کی باتیں میں کر لیتا ہوں, جب تک حضرت تشریف لاتے ہیں میں کچھ دیر باتیں کروں. دیکھو آ رہے ہیں کیا, لے کر آؤ. یہ تھا پس منظر. حضرت سے میں نے خود درخواست کی ہے کہ حضرت شام میں تو اجلاس عام ہوگا, وہ ہوتے رہتے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر, ہمارے اکابر کی خدمات پر گفتگو کریں. اور میں آپ کو بتلا دوں, اپنے اکابر کی تاریخیں پڑھتے رہا کیجیے, حوصلہ ملے گا سارے اکابر کی. اور میرا من پسند جو موضوع ہوتا ہے وہ اس ملک میں جن خاندانوں کی عظیم خدمات ہے ان خاندانوں کی خدمات پر روشنی ڈالنا. آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینہ پہلے میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خاندان پر, حضرت شیخ کے خاندان پر, مولانا منظور نعمانی کے خاندان پر, جن کے اوپر عام طور پر بیانات نہیں ہوتے, شیخ الاسلام مولانا مدنی کا خاندان جمعیت علماء اس کے تعارف کے لیے کافی ہے.
مولانا قاسم نانوتوی کا خاندان دارالعلوم کے فضلاء اس کے لیے کافی ہیں، لیکن جن بزرگوں کے حالات پر عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی وہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینارا، گاہے گاہے باز خواہ ای قصہ پاری نانا۔ الحمدللہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت کا بیان چلے گا۔ میں بیان کرتا ہوں، آپ بیٹھیں گے اس میں؟ پوری کر لیجیے۔ ہو گئی بات، ہو گئی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے مبارک دن میں ہم سب کو یہاں جمع ہو کر دین کی بات سننے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ یہ آپ حضرات کی بڑی اچھی عادت ہے کہ آپ حضرات جمعہ سے پہلے تشریف لے آتے ہیں تاکہ دین کی باتیں جو ہوں وہ سن لیں۔ بہت سے لوگ سال بھر تو ہفتے بھر تو بالکل ایک بات نہیں سنتے، اور جمعے کے دن تھوڑا موقع ہوتا وہ بھی عین ٹائم پر آتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ اب خطبہ شروع ہونے والا ہے تو گھر سے تشریف لاتے ہیں، آدھا خطبہ سنتے ہیں اور آدھا نہیں سنتے ہیں۔ یہ مجھے آپ حضرات کا یہ معمول بہت پسند آیا، علماء نے یہاں کے آپ کا مزاج بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے اس معمول کو اور اچھے معمول کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی بہانے دین کی باتیں، بہت سے لوگ مدرسوں میں نہیں گئے، مکتبوں میں بھی بہت دن ہوا گئے، اور علماء کی مجلسوں میں بھی نہیں جاتے، سفر کر کے کہیں دور دراز کسی عالم اللہ والے کی خدمت میں بھی نہیں جاتے، تو کم سے کم جمعے کی دن پہلے آ جائے کریں تاکہ دین کی باتیں سن لیا کریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بھی شان اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان فرما رہے ہیں۔ دونوں کی شانہ ایک ہی آیت میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اور جس کو بھیجا وہ کون ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب اس کا دو مطلب ہوتا، تاکہ رسول اسلام کو سارے دین پر غالب کر دے، یا تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سارے دین پر غالب کر دے۔ تو غالب کرنے والے اللہ بھی ہیں اور غالب کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل غالب کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن ذریعہ اور واسطہ بننے والے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک لوگ اسلام کے غلبے کو پسند نہ کریں، لیکن اللہ مشرکین سے یہ نہیں پوچھیں گے تم پسند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، پسند کریں یا نہ کریں، جلتے جلتے مر جائیں، خاکستر ہو جائیں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اور جس دن سے دین آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام غالب ہی رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور کے فیض سے، حضور کے صدقے، حضور کی برکت سے
ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو غالب کرتے رہیں گے، فتنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، صرف حضور ہی کے زمانے میں نہیں، قیامت تک چلے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے ایمان مضبوط کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا سب سے مضبوط ایمان فرشتوں کا ہے۔ حضور نے کہا ان کا ایمان مضبوط کیوں نہیں ہوگا؟ اور رات دن اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم براہ راست ان کو پہنچتا ہے، تو وہ ان کا ایمان مضبوط کیوں نہیں ہوگا؟ دوسرا نام لو۔ تو حضور نے فرمایا انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے، صحابہ نے فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیوں نہ مضبوط ہو؟ ان پر تو میری وحی اترتی ہے، میرے جبریل براہ راست جاتے ہیں، پیغام سناتے ہیں، میرے معجزے ان کو ملتے ہیں، تو ان کا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ اور نام لو۔ تو صحابہ کرام نے تکلف نہیں فرمایا، کہا اللہ کے رسول ہمارا ایمان مضبوط ہو، تو اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قربانی دیتے ہیں، ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ تم رات دن مجھے دیکھتے ہو، میرے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کرتے ہو، میرے روئے زیبا کی زیارت کرتے ہو، میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو، میرے ساتھ جہاد کرتے ہو، میری مجلس میں بیٹھتے ہو، تمہیں دیکھ کر میں مسکراتا ہوں اور مجھے دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، تو تمہارا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ اور نام لو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے نہیں دیکھنے والے، مجھے دیکھیں گے نہیں، لیکن میری اور میرے دین سے اتنی محبت ہوگی کہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ دوستو وہ ہم ہی لوگ ہیں، وہ قیامت تک آنے والے علماء ہیں۔ قیامت ہمارے ایمان کی مضبوطی کی گواہی دی ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے یہ امت کبھی جو ہے بے سہارا نہیں رہی، یہ امت کبھی بے آسرا نہیں رہی، یہ امت کبھی بے قائد کے نہیں رہی، یہ امت کبھی بے رہنما نہیں رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت سے امت کے نگہباں پیدا کرتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر دور میں صحابہ کے بعد تابعین کے بعد اور ہر آدمی، ہر عالم یہ سمجھتا ہے کہ دین کی حفاظت اور کی اشاعت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر میرے رسول پاک نے ڈال دیا ہے۔ وہ اس کے لیے نہ کوئی معاوضہ چاہتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی داد و ستائش چاہتا ہے، نہ اس کے لیے واہواہی چاہتا، اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کے دل کا جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہر طرح سے خدمت کرنی ہے، اپنا کام سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا بہت سے بوڑھے علماء بہت بوڑھے ہیں، چل نہیں پاتے، کام نہیں کر پاتے، اپنے گھر کا ایک کام نہیں کرتے، لیکن دین کے لیے لمبے اسفار کر کے جاتے ہیں، لمبے اسفار کر کے جاتے ہیں۔ رمضان میں دیکھا ہوگا مدرسے کا محتم بڈھا ایک دم کمزور، اس دروازے پہ جا رہا، اس دروازے پہ جا رہا، اس دروازے پہ جا رہا، یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، یہ چندہ اکٹھا کر کے مدرسے میں لے جائے گا اور قوم کے بچوں کو عالم بنائے گا، حافظ بنائے گا، قاری بنائے گا، دیندار بنائے گا، مفتی بنائے گا، عالم ربانی بنائے گا۔ دوستو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دے رکھا ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز آ گیا، انگریزوں کی حکومت ہو گئی، تو انگریز نے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اسلام کی نگہبانی کی جو ذمہ داری اللہ نے لی اس کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پورے ملک میں اپنی تعلیمی پالیسی نافذ کر کے، انگریزی تعلیم جو انگلش تعلیم ہے، انگریزوں کی تعلیم ہے، انگریزوں کی تہذیب ہے، اس کو پورے ملک میں ہم نافذ کر دیں گے، اور اعلان کر دیا کہ اب ہم اپنی حکومت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایسے ہندوستانی تیار کریں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ ہم سب کو انگریز بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ اس زمانے میں اللہ کے کچھ بندے جن کا نام ہے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان حضرات نے دیوبند میں ایک مدرسے کا قیام کر کے اللہ کے بلبوتے پہ اعلان کر دیا ہم انشاءاللہ اس مدرسے کی بنیاد پر، دینی تعلیم کی بنیاد پر، اسلامی روحانی اور ایمانی اور شرعی تعلیم کی بنیاد پر ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ مسلمانوں، علماء دیوبند کامیاب ہیں کہ نہیں کامیاب ہیں؟ ارے کامیاب ہے کہ نہیں؟ آج ہر مسلمان بتاؤ مکی و مدنی ہے کہ نہیں ہے؟ لاک ڈاؤن کے بعد حالات خراب ہو گئے اور کاروبار بہت کم ہو گیا،
لیکن عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ حکومت نے حج جتنا مہنگا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے زیادہ حج کی توفیق نصیب فرمائی۔ بتاؤ حج کے مہنگا ہونے سے کوئی حاجی رک رہا ہے؟ تو الحمدللہ یہ علماء دیوبند کا فیض ہے کہ ہم مکی اور مدنی ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں، حضور کی محبت میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضور نے جو کہا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے نام و ناموس پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، دوستو وہی لوگ ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے دیوبند کا مدرسہ قائم کر دیا، چھوٹی سی مسجد آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیوبند پہنچائے۔ چھتے کی مسجد ہے، اس میں انار کا درخت تھا، مئی کا مہینہ ہے، اور ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسہ شروع ہو گیا۔ استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود، اور الحمدللہ مدرسے کے کارنامے بھی محمود ہیں۔ 150 سال ہو گیا اس مدرسے کے کھلے ہوئے۔ آج پوری دنیا میں رات اور دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں، پورے 150 سال میں کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں خالی بچا ہوگا کہ دیوبند کے فارغین دنیا کے چپے چپے میں دین کی خدمت نہ انجام دے رہے ہوں۔ معلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں پہنچے گا۔ دوستو حرم کے بڑے امام دیوبند تشریف لائے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا، ہر علاقے میں گیا، دور دراز علاقوں میں گیا، اور جہاں بھی میں گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض، اس کا اثر، اس کی برکت چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے پوری دنیا میں۔ دوستو جو ہے آج افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، فرانس میں، جاپان میں، آپ کہیں بھی چلے جائیے، دیوبند کے فارغین جا کر مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، مکتب قائم کر رہے ہیں، مدرسہ قائم کر رہے ہیں، اور جو ہے دین کی خدمت اور حفاظت کر رہے ہیں۔ دوستو وہ مدرسہ جب قائم ہوا، مسجد میں قائم ہوا تھا، چند سال تک مدرسہ چلتا رہا، لیکن ایک استاد ایک شاگرد سے شروع ہوا مدرسہ، اور محرم کے مہینے میں شروع ہوا، شعبان اور جب محرم رجب شعبان آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو گئی، اسی سال دورے تک کی تعلیم ہو گئی، آخری تعلیم ہو گئی، اور طلبہ دیوبند کے نہیں، سہارنپور کے نہیں، مظفر نگر کے نہیں، میرٹھ کے نہیں، سمرقند و بخارا کے، کابل و قندھار کے طلبہ آ گئے۔ دوستو اس زمانے میں نہ موبائل، نہ ٹیلی ویژن، نہ ذرائع ابلاغ، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہر جگہ خبر کر دی، اے علوم نبوت کے دیوانوں چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا، جوق طلبہ آنے لگے۔ مدرسے کے 6 سال جلسہ ہوا دستار بندی کا، تو مولانا قاسم نانوتوی نے تقریر کی، الحمدللہ ہمارے مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری توقع سے زیادہ قبول کیا۔ کچھ بچے مکہ اور مدینہ میں پڑھتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ دیوبند میں مدرسہ کھل گیا تو مکہ اور مدینہ سے کھنچ کر دیوبند چلے آئے۔ اس زمانے میں صرف 6 سال دیوبند مکے اور مدینے سے کھنچ کر دیوبند چلے آئے۔ دوستو جب طلبہ کی تعداد زیادہ ہو گئی، مدرسہ بڑھ گیا، تو یہ طے ہوا کہ مدرسے کی الگ سے عمارت ہوگی، مسجد میں کب تک چلتا رہے گا۔ اعلان ہو گیا فلاں دن جمعے کو مولانا قاسم نانوتوی کا واعظ ہوگا، اور واعظ کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ چنانچہ پورے علاقے کے سارے اولیاء اللہ اکٹھا ہو گئے، اور مولانا کا واعظ ہوا۔ واعظ کے بعد مولانا قاسم نانوتوی نے اعلان کیا ہے اے لوگو چلو مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، چلو اپنے مدرسے کی بنیاد رکھ دو۔ یہ سارا کام انگریزوں کے زمانے میں ہو رہا۔ کس زمانے؟ انگریزوں کے زمانے میں ہو رہا۔ انگریزوں کی حکومت ہے، بڑی خطرناک حکومت ہے، اور اسلام دشمن حکومت ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ جب مولانا نے تقریر کی، تقریر کے بعد اعلان کیا لوگوں مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی، چلو۔ تو سب سے پہلی اینٹ میاں جی منع شاہ نے، جو دیوبند کے سید تھے، انہوں نے سب سے پہلی اینٹ رکھی۔ اس کے بعد جو ہے شارح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری نے دوسری اینٹ رکھی۔ تیسری اینٹ قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی، اور جو اصل میر کارواں ہیں مولانا قاسم وہ دور کھڑے ہیں، وہ اتنی عاجزی اور انکساری ہے کہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ میں بھی بنیاد رکھوں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا تو چوتھی اینٹ مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی۔ دوستو اینٹ رکھ کر ان بزرگوں نے دعا کیا، اے اللہ
ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا. آپ اس مدرسے کو بڑھانا الہ العالمین آپ کی شان ہے اور آپ کی قدرت ہے. چنانچہ دوستو اللہ نے اس مدرسے کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا, آج پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر دین کا کوئی خادم نہیں ہے. پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر دین کا خادم نہیں ہے. ابھی میں مبارک پور گیا تھا تو وہاں جلسہ تھا, کچھ اشرفیہ مدرسہ وہاں ہے, وہاں کے لوگ بھی تھے. تو میں نے کہا کہ آپ حضرات ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے. آج یہ جو مسجدیں ہیں, ممبر و محراب ہے, اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہیں, اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو کہاں پاتے آپ لوگ اس کو؟ دارالعلوم دیوبند ہر سال 1300 1400 1500 عالم پیدا کرتا, 1500 عالم پیدا کرتا. ایک عالم کسی علاقے میں چلا جاتا, دین کا انقلاب پیدا کر دیتا. مفتی حذیفہ صاحب, مولانا طلحہ صاحب اور کتنے لوگ یہاں تشریف لائے, اور ماشاءاللہ دین کی ایک بہار ہے بھیونڈی کے اندر. تو اسی طرح سے جو عالم جہاں جاتا ہے دیوبند کا فارغ, وہ خاموش نہیں بیٹھتا, وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا. لوگ اسے تنخواہ دیں یا نہ دیں, لوگ اس کی قدر کریں یا نہ کریں, لوگ اس کے اعزاز دیں یا نہ دیں, وہ اس سے کہیں یا نہ کہیں, وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے دین کی خدمت کرنا, فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. ابھی ہم چند سال پہلے حضرت مولانا نعمت اللہ جو شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں, ان کے ساتھ فیجی گئے. فیجی ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کا بالکل پہلا ملک ہے. سب سے پہلے سورج وہیں طلوع ہوتا, فجر کی نماز سب سے پہلے وہیں. وہاں پہنچے, 14 گھنٹے تک جہاں چلتا رہا. جہاں ہم جب اترے جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو ہم گئے, ہم نے دیکھا عربی مدرسے ہیں, دورے تک کی تعلیم ہو رہی ہے, بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے. ہم نے پوچھا ان استادوں سے کہاں پڑھ کر آئے آپ؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے. شاعر نے کہا ہے نا, اڑائے کچھ ورق نرگس نے, کچھ لالے نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. دوستو اسی دارالعلوم دیوبند نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. سب سے پہلے جو شاگرد تھے مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب بڑے ہوئے اور دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث ہو گئے, لیکن انہوں نے اصل پیغام جو تھا ان کے استاد کا کہ اس ملک میں انگریز کو نہیں رہنے دینا ہے, یہ رہے گا ہمارے دین میں گھن لگائے گا, ہمارے دین کو برباد کرنا چاہے, ہم کو اس ہندوستان سے انگریز کو نکالنا ہے. چنانچہ شیخ الہند نے تحریک شروع کر دی اور انگریزوں کے خلاف. انگریزوں نے ان کو مدینے سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا. مالٹا ایسا سرد جزیرہ ہے جہاں پانی برف ہو جاتا ہے. 3.5 سال تک, 70 سال 75 سال کی عمر میں 3.5 سال تک وہاں رہے, اور پورے ہندوستان میں احتجاج ہوا کہ مولانا محمود حسن کو چھوڑا جائے. احتجاج کرنے والے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی شریک تھے. اگر مولانا ابوالکلام آزاد احتجاج کر رہے تھے تو گاندھی جی بھی اور جواہر لال نہرو بھی احتجاج کر رہے تھے کہ مولانا محمود حسن صاحب کو چھوڑا جائے. جب بہت زیادہ زور لگا تو انگریز چھوڑنے پر مجبور ہوا, اور پانی کے جہاز سے مالٹا سے بمبئی کے ساحل پر اترے, اور پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء, مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور بڑے بڑے علماء بمبئی میں اس دن بہار آئی ہوئی تھی, اور سب لوگ استقبال کے لیے. ادھر شیخ الہند آ رہے ہیں, ہندوستان میں قدم رکھنے والے ہیں, ادھر انگریز کا دل دہل رہا ہے, ادھر انگریز کا کہیں پھر یہ ہمارے خلاف تحریک نہ شروع کریں. انگریزوں نے ایک چال چلی. ایک صاحب کو جو بظاہر دیندار تھے, ان کو کشتی میں بیٹھا کر مولانا کے پاس جہاز کے ساحل پر آنے سے پہلے بھیج دیا کہ جا کر مولانا کو کہو کہ آپ دیوبند میں خانقاہ کھول کر بیٹھ جائیں اور انگریزوں کے خلاف کوئی تحریک نہ چلائیں. وہ صاحب گئے اور رونے لگے, حضرت اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہائی نصیب فرمائی, آپ چھوٹ کر ہمارے درمیان آ گئے. اب ہم آپ سے کہتے ہیں دیوبند میں خانقاہ کھول کر بیٹھ جائیے تاکہ آپ کے روحانی فیض سے پورا ہندوستان منور ہو. خانقاہ کھلوانے کا مطلب یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف تحریک نہ چلائیں. شیخ الہند سمجھ گئے, وہ کہنے لگے استاد محترم مولانا قاسم نانوتوی نے جو راستہ دکھایا ہے وہ راستہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں ہندوستان پہنچ کر پورے ملک کا دورہ کروں گا اور انگریزوں کے خلاف آگ لگاؤں گا دوستو, اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلاؤں گا. میرے اندر طاقت نہیں رہے گی تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا چارپائی پر ڈال کے مجھے جگہ جگہ لے چلو تاکہ میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلاؤں. دوستو ابھی چھوٹ کر آئے بھی نہیں ہیں, ابھی ساحل پر پہنچے بھی نہیں ہیں, بغاوت کا بیان دینا شروع کر دیا. یہ اللہ والے ہیں, اللہ کے شیر ہیں, یہ کسی سے ڈرتے نہیں. آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. دوستو یہ علماء دیوبند کی شان ہے, انہی کی برکت ہے کہ آج یہ ملک آزاد ہے اور آج ہم سکون کے ساتھ مسجدیں مدرسے چلا رہے ہیں. ورنہ انگریزوں نے کیا کیا تھا, دلی میں 1000 مدرسے تھے, دورے تک کی تعلیم تھی,
انگریزوں نے سارے مدرسوں کو ختم کر دیا۔ اکبری مسجد جو جامع مسجد کے سامنے بڑی شاندار مسجد تھی اور جس میں درس چلتا تھا، جس میں مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی صاحب بٹھانوی بڑے بڑے علماء فارغ ہو کر نکلے تھے، انگریزوں نے اس مسجد کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکوا دیا تاکہ نہ مسجد رہے نہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوں۔ لیکن دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو کہ انہوں نے دلی سے ہٹ کر دیوبند میں ایسا مدرسہ قائم کر دیا کہ دلی کے سارے مدرسوں کی تلافی ہو گئی، سارے مدرسوں کے تک۔ وہیں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد میں وقت ہو گیا، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتے تھے۔ حضرت نے فتویٰ دے دیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور انگریز کا تعاون کرنا حرام ہے۔ انگریزوں کی حکومت ہے، اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ انگریزوں نے دیوبند سے گرفتار کر کے کراچی پہنچایا اور کراچی میں حضرت کے خلاف مقدمہ چلا، عدالت بھری ہوئی ہے اور فوج توپ تانے کھڑی ہوئی ہے کہ اگر عدالت میں بھی حکم ہو جاتا تو مولانا کو توپوں سے اڑا دیا جائے گا۔ سرے عدالت سارے لوگ بیٹھے ہیں، جج بیٹھا، انگریز جج ہے۔ انگریز جج نے مولانا سے پوچھا آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ تو مولانا مدنی جو ہے دیکھو فوج ہے سامنے اور عدالت ہے، پھانسی ہو جائے گی، پھانسی ہونے میں کوئی کسر نہیں ہے، لیکن مولانا مدنی نے کہا جی میں نے فتویٰ دیا، آج بھی دے رہا ہوں، کل بھی دیا تھا، آج بھی دے رہا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ اور اگر ہندوستان میں برطانیہ سے وائسرائے ہندوستان میں اسلام مٹانے آئیں گے تو اسلام کی حفاظت میں جو گردنیں کٹیں گی اس میں پہلی گردن حسین احمد کی ہوگی۔ عدالت میں یہ بیان دے دیا۔ مجرم اپنے جرم کا انکار کرتا ہے لیکن اللہ کا دیوانہ سرے عدالت اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ کیا کر لوگو، ادھر آؤ پیارے جگر آزمائیں، تو تیغ آزما، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیغ آزما ہم جگر آزمائیں۔ تم اپنی تلوار لے کر آؤ، ہم اپنی جرأت و بہادری سے تمہارے تلوار کے سامنے کھڑے ہیں۔ دوستو مولانا محمد علی جوہر نے عدالت میں مولانا حسین احمد مدنی کا پیر چوم دیا۔ اللہ اللہ، یہ جرأت امام احمد بن حنبل کی یاد تازہ ہو گئی۔ دوستو یہ ہیں علماء دیوبند، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دیوبند ہے تو انشاءاللہ دین پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، انگریزوں نے دیوبند کو ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ دیوبند بند ہو جائے، مدرسہ بند ہو جائے، مدرسہ نہ چلے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیوبند بند ہوا یا انگریز ہی بند ہو گئے؟ ارے بتاؤ، دیوبند بند ہوا یا انگریز ہی بند ہو گئے؟ انگریز ہی بند ہو گئے، نام و نشان نہیں ہے۔ اور دیوبند اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہم سب لوگوں کو ان مدرسوں کی، ان علماء ربانیین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یہ گیا گزرا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں بھی تم مسلمانوں بتاؤ، کوئی فتنہ اگر اسلام کے خلاف اٹھتا ہے تو اس سے سب سے پہلے کون لوگ اٹھتے ہیں؟ علماء ہی تو اٹھتے ہیں، علماء ہی تو اٹھتے ہیں، اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے بڑا فتنہ ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ علماء پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضور نے عرفات کے میدان میں جو دعا کی تھی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، یہ دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے حضور کی دعا قبول کر لی ہے۔ تو دوستو اس دعا کے بلبوتے پہ کہتا ہوں، اس ملک میں، اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے، مسلمان تو رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان علماء ربانیین کی، ان علماء دیوبند کی، دین کے ان خادموں کی، دین کے ان سپاہیوں کی اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔